فجر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھنے سے فوت شدہ والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے ان پر جہنم کی آگ بھی واجب ہو چکی ہو تو آج یہ طریقہ ضرور کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں قائم یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہوتا ہے۔ ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتہ کیا ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یعنی جنت میں یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ یہ حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، جب کوئی روح الین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد الین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے، میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے۔ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس میں جنت ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ناظرین، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور ایک ساتھ جنت میں وہ رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، تو اللہ سے رضا مند ہے اور اللہ تو اس سے رضا مند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں۔ تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی روحوں کے پاس لاتے ہیں تو وہ روحیں خوش ہوتی ہیں، اور یہ خوشی اسی خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں وہ چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہے۔ پھر انہی میں سے چند روحیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ، اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہے کہ وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا، وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک اعمال ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجیے اور اس پر اس کو موت دیجیے۔ اسی طرح ان پر گناہ گار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، اے اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے۔ ناظرین، والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد مردے کو 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں: صدقہ جاریہ، پھیلایا ہوا علم اور صالح اولاد کی دعائیں مغفرت۔
حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا محبوب دنائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں اور اسی لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ میں مشورہ لوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ حیات ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جاؤ اور انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ ناظرین، رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ادب و احترام سے پیش آئیے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جارانہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے درج ذیل باتوں پر کاربند رہیے تاکہ ماں باپ کی مغفرت ہو سکے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہیں۔ قرآن پاک نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے اور خدا نے ان کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اس کا پھیلایا ہوا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسری وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کیجیے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گے، اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نذر مانی ہوگی، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، ان کے ذمہ کسی کا قرضہ رہ گیا ہوگا اور ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوں تو مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوں گی۔ آپ اپنے مکان بھر ان سارے کاموں کو پورا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے وفات پا گئی، کیا میں ان کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کر دو۔ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہے، ان کا احترام کیجیے، ان کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھیے، ان کی رائے اور مشوروں کی تعظیم کیجیے۔ ایک موقع پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھی بھلائی کرے۔ ایک بار حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور مرض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دراز سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو تعجب سے پوچھا، آپ یہاں کہاں؟ حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی عیادت کروں، کیونکہ والد بزرگوار سے آپ کے تعلقات بڑے گہرے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں میں کیوں آپ کے پاس آیا ہوں؟ میں نے کہا، میں تو نہیں جانتا کہ آپ کیوں آئے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر فرمایا، بھائی، میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور اس کے حقوق ادا کروں۔
ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہیے اور رحم کے ان رشتوں کا پوری طرح پاس اور لحاظ رکھیے۔ ان رشتہ داریوں سے بے نیازی اور بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آباء و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتیں، ماں باپ کے رشتہ داروں سے محبت کریں۔ اگر زندگی میں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر خدا سے دعائے مغفرت کرتے رہیے۔ توقع ہے کہ خدا آپ کو درگزر فرمائے اور آپ کا شمار اپنے صالح بندوں میں فرما دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر کوئی بندہ زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ آئیں اور اس وقت وہ مشرکہ تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، کیا میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کیجیے۔ ماں باپ کے احسانات کو یاد کر کر کے خدا کے حضور گڑ گڑائیے، انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما دے جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی۔ یعنی اے پروردگار، بچپن کی بے بسی میں جس رحمت و جانفشانی اور شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، پروردگار اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں۔ خدایا میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کے حال زر پر رحم کی نظر کر۔ محترم ناظرین، اب عمل سیکھ لیجئے۔ آپ نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تب دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے انسان وقت گزرنے کے ساتھ انہیں بھول جاتے ہیں، لہذا یہ مجرب اور بہترین طریقہ اپنائیے اور روزانہ والدین کے حق میں دعا کر کے ان کی حیات میں بھی اور بعد میں بھی ان کی وفات کے بعد انہیں یاد رکھیے۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔